بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف علیہ الرحمہ غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں اور غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب طہارت ناپاکی سے پاک ہونے کا بیان کر رہے ہیں۔ ناپاکی سے کہتے ہیں وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَمَاءِ الْبِحَارِ۔ کہتے ہیں وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ، ہر حدث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ بِمَاءِ السَّمَاءِ، آسمان کے پانی سے، بارش کے پانی سے، کوئی بھی حدث آپ کو لاحق ہوا، ٹھیک ہے، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو۔ حدث اکبر اسے کہتے ہیں کہ انسان ایسی حالت میں ہو، حدث کی وہ حالت کہ جس میں انسان بغیر غسل کیے یا بغیر وضو تیمم کیے قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کی وہ حالت کہ جس میں وہ بغیر غسل اور وضو اور تیمم کیے نماز اور قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور حدث اصغر اسے کہتے ہیں کہ انسان کی وہ حالت کہ اگر وہ بغیر وضو کیے، حدث اصغر میں بغیر وضو کیے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، البتہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ حدث اصغر میں وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا، اور حدث اکبر میں غسل ٹوٹتا ہے، جس کے لیے یا تو بندہ غسل کرے گا، اور اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرنا پڑے گا اسے، تیمم کر کے پھر وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ، اور ہر حدث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بِمَاءِ السَّمَاءِ، بارش کے پانی کے ذریعے، وَالْأَوْدِيَةِ، وادیوں کے پانی کے ذریعے، وَالْعُيُونِ، اور چشموں کے پانی سے، وَالْإِبَارِ، اور کنوؤں کے پانی سے، وَمَاءِ الْبِحَارِ، اور سمندروں کے پانی سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اودیہ یہ وادی کی جمع ہے، وادیوں کے پانی، عیون عین کی جمع ہے چشمہ، اور آبار بیر کی جمع ہے، بئر مانے کنواں، اس کی جمع آبار آتی ہے، اور بحار یہ بحر کی جمع ہے، سمندروں کے پانی۔ یعنی ہر طرح کے حدث کو دور کیا جا سکتا ہے آسمان کے پانی سے، وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنویں کے پانی سے، اور سمندروں کے پانی۔ بارش کے پانی کی دلیل یہ ہے پاکی حاصل کرنے کی، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے جو آسمان سے پانی نازل کیا ہے وہ پاک پانی ہے، تو جو پانی پاک ہوتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنا بھی جائز ہوتا ہے، قرآن کی دلیل۔ تو آسمان کے پانی کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے وہ مائع طہور ہے، یعنی پاک پانی ہے، اور پاک پانی سے پاکی حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ اور سمندروں کے پانی کے بارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ہوا طہور ماؤہ والحل میتتہ، سرکار فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں سمندروں کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردار
یعنی سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اگر وہ مر بھی جائیں اس میں تب بھی حلال۔ تو دیکھیں اس کے پانی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ سمندر کا پانی کیا ہے؟ پاک ہے، اور جو پانی پاک ہوتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنا۔ اودیہ اور عیون یعنی وادیوں کا پانی اور چشموں کا پانی، اس میں بھی باری تعالیٰ کا قول ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر ہم نے اسے زمین میں وادیوں اور چشموں میں چلایا، وادیوں اور چشموں میں چلایا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو زمین میں پانی چلایا تو زمین میں یا تو وادی میں پانی چلتا ہے یا چشموں میں چلتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے جو آسمان سے پانی اتارا وہ پاک ہے؟ تو پتہ چلا آسمان سے جو پانی اترتا ہے بارش کا وہی وادیوں میں جاتا ہے، وہی چشموں میں جاتا ہے، اور وہ پانی پاک ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پاکی حاصل کرنا یہ بھی جائز۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض، یہ دلیل ہے وادیوں اور چشموں کے پانی سے طہارت حاصل کرنا۔ سمجھ میں آگے فرماتے ہیں ولا تجوز الطہارۃ بماء اعتصر من الشجر والثمر، کہتے ہیں پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے ایسے پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہو۔ اعتصرا یعتصر، اعتصار باب افتعال سے، اس کا معنی آتا ہے نچوڑنا۔ بمائن ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے جس کو نچوڑا گیا ہو، من الشجری درخت سے، والثمری اور پھل سے۔ پھل اور شجر سے نچوڑا ہوا پانی، ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ تربوز میں جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو نہیں کر سکتے، جائز ہی نہیں۔ تربوز ہے، آم سے نکلتا ہے پانی، بہت سارے پھل ہیں ایسے، اور درخت، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی نکلتا ہے، اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے، لوبیا وغیرہ جو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے جس کو نچوڑا گیا ہو درخت اور پھل سے۔ ولا بمائن، اور ایسے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے غلب علیہ غیرہ، کہ جس پر غیر غالب آ گیا ہو، پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس پر غالب آ گئی ہو۔ فرماتے ہیں ولا بمائن، ایسے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ فأخرجہ عن الطبع الماء، جس پہ دوسری چیز غالب آ گئی ہو اور اس نے پانی کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو، پانی کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا ہو، تو ایسے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کل اشربتی، جیسے ہر قسم کا شربت، ہر قسم کا، آپ نے پانی لیا اس میں چینی ملائی، گھولا اسے، رنگ بدلا، طبیعت بدلی پانی کی، ذائقہ بھی بدل گیا، اور پانی کی طبیعت بھی بدلی، اور پانی کا جو بو ہے، خوشبو، وہ پھر شربت والی آنے لگتی ہے، پانی والی ختم۔ دیکھو کسی بھی وہ پانی، اس کی تین حیت، تین حالت ہوتی ہیں۔ پانی رنگ میں بھی اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، پینے میں بھی، ذائقے میں بھی صاف ستھرا ہو، اور خوشبودار ہو، بدبودار نہ ہو، اس میں سے بدبو نہ آتی ہو، سونگھنے کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، تو ایسا پانی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اور اگر یہ تینوں وصف بدل گئے، مثال کے طور پہ شربت بنا لیا، یا کولڈ ڈرنک ہے نہیں، جوس ہے، تو اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ کل اشربتی، جیسے ہر طرح کا شربت، والخلی، اور سرقہ،
سرکہ، سرقے سے بھی آپ وضو نہیں کر سکتے پاکی حاصل۔ وماء الباقلائی، اور لوبیے کا پانی، لوبیے کا پانی۔ والمرقی، اور شوربہ، چاہے وہ گوشت کا ہو، مرغے کا ہو، بکرے کا ہو، آلو کا ہو، کسی بھی چیز کا شوربہ ہو، کسی بھی چیز کا شوربہ، اس سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وماء الوردی، اور گلاب کے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ وماء الزردجی، اور گاجر کے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یاد رکھنا، شربت ہو کسی بھی طرح کا، یا سرکہ ہو، گنے کا رس ہو، لوبیے کا پانی ہو، یا شوربہ ہو، یا گلاب کا پانی ہو، یا گاجر کا پانی ہو، یا کسی بھی پھل کا جوس ہو، اس سے پاکی حاصل کرنا کیونکہ ان پانیوں سے پاکی حاصل کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پانی پہ یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں، وصف بھی بدل دیتی ہیں، تینوں وصف بدل دیتی ہیں، مزہ، رنگ اور بو، تینوں بدل دیتی ہیں یہ چیزیں۔ تو جب پانی کے تینوں اوصاف بدل جائیں تو وہ پانی ویسے ہی ناجائز ہو جاتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اس سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں وَتَجُوزُ الطَّہَارَةُ، اور جائز ہے طہارت حاصل کرنا، بِمَاءٍ، ایسے پانی سے، خَالَطَہُ شَیْءٌ، ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے کہ جس میں شیءٌ طاہر، کوئی پاک چیز مل گئی ہو، جس پانی میں خالطہ شیءٌ طاہر، جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو، تو ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں فغیر احد اوصافہ، کسی کو فغیر بدل دیا ہو، کسی ایک کو بدل دیا ہو، فغیر احد اوصافہ، اور اس نے پانی کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل دیا ہو، تب بھی اس پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ کماء المدی، جیسے سیلاب کا پانی، سیلاب آتا ہے تو اس میں ریت بھی مل جاتی ہے، ریت ملتی ہے نہیں، سیلاب میں ریت بھی ساتھ میں آتی ہے۔ جیسے نارائن نگلے میں جب سیلاب آتا ہے تو ریت کتنا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ریت مل گئی تو وہ ہلکا رنگ بدل دیتا ہے، پانی کا رنگ سیلاب کیا ہے، بدل دیتا ہے۔ تو ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز، کیونکہ ریت بھی پاک ہے، ریت پاک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل بھی دیا گیا ہو، کماء المدی، جیسے سیلاب کا پانی، وماء الذی یختلط بہ الاسنان والصابون والزعفران، اور وہ پانی کہ جس کے ساتھ اشنان اور صابن اور زعفران یہ مل گیا ہو، اور وہ پانی جس کے ساتھ اشنان اور صابن اور زعفران مل گیا ہو، تو دیکھیں اشنان کے ملنے سے پانی کا ایک آدھ وصف بدلتا ہے، صابن کے ملنے سے بھی ایک وصف بدلتا ہے، اور زعفران کے ملنے سے بھی ایک آدھ وصف بدلتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک وصف، اور اشنان بھی پاک ہے، صابن بھی پاک ہے، زعفران بھی، تینوں چیزیں پاک ہیں، اگر یہ تینوں چیزیں کسی پانی میں مل گئیں اور ایک وصف بھی اگر انہوں نے بدل دیا، تو اب ایسے پانی سے پاکی حاصل کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے مصنف کی عبارت اس بات کی طرف کہ اگر ایک وصف بدلا ہو، کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس نے ایک وصف بدل دیا ہو، تو مصنف کہتے ہیں تب پاکی حاصل کرنا جائز ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بدلے ہوں تو پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، صاحب قدوری کہتے ہیں۔ لیکن جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک یا دو وصف بھی بدلے ہوں تو اس سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز ہے، سارے وصف نہ بدلے ہوں، سارے وصف نہ بدلے ہوں۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ایک سے زائد بھی وصف بدل گیا ہو تب بھی اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَتَجُوزُ الطَّہَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاہِرٌ، اور پاکی حاصل کرنا جائز ہے بِمَاءٍ ایسے پانی سے خَالَطَهُ کہ جس سے مل گئی ہو شَيْءٌ طَاہِرٌ ایسی پاک چیز، فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ کہ جس نے پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دیا ہو، کَمَاءِ الْمَدِّ جیسے سیلاب کا پانی، وَمَاءِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأَشْنَانُ وَالصَّابُونُ وَالزَّعْفَرَانُ، اور وہ پانی کہ جس سے اشنان، صابن اور زعفران مل گیا ہو، ایسے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ بس اتنا ہی۔